बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कासिम अली शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन अमूर पर गुफ्तगू करेंगे उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि नवाज शरीफ अमली तौर पर सियासत से रिटायर्ड हो गए और बैरून मुल्क जा रहे हैं, नंबर एक। दूसरा जो है वो अब 8 फरवरी के बाद अब तक इमरान खान को 20 बड़े रिलीफ मिले हैं, इस पर बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक है हमारा कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने इलेक्शन लड़ने से क्यों इनकार किया है। और जो चौथा टॉपिक है वो ये है कि मौजूदा जो सेटअप है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जिसमें वज़ीर आज़म है, ये सेटअप जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो कब तक चलेगा। ये 4 टॉपिक है, इस पर हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। 8 फरवरी के बाद मुल्क में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई हैं और इसी के पस मंज़र पर आज का हमारा व्लॉग जो है वो मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करें, आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उस पर कमेंट्स और उसको ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अमली तौर पर सियासत से रिटायर्ड हो गए हैं। नाज़रीन, ये दावा नहीं, ये हकीकत भी है। और ये क्यों हकीकत है इसकी हम सबसे पहले आपको मिसाल देते हैं कि जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क के वज़ीर आज़म का ओहदा का हलफ जो है वो उसका हलफ दिया था, तो उस तकरीब के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सामने बैठे थे और मियां शहबाज शरीफ जो है वो हलफ उठा रहे थे। नाज़रीन, जब ये सूरत हाल हो जाए तो फिर आप समझें कि वो जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमली तौर पर अब सियासत से बिल्कुल जो है वो रिटायर्ड हो गए। और जिस तरह की अब उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है और अब जो आखिरी इस रमज़ान मुबारक का अशरा जा रहा है उसमें जो है वो पहले सऊदी अरब जाएंगे, उसके बाद जो है वो लंदन भी चले जाएंगे। और उसके लिए जो अभी से जो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं। और उनका पहले कहना यह है कि हर साल जो है वो शरीफ ख़ानदान उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सेहत है उसके मुख्तलिफ टेस्ट होने हैं जिसके लिए उन्होंने लंदन जाना है। तो ये जो सब सारा कुछ जो है ये इसी की अक्कासी करता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब अमली तौर पर जो है वो मुल्की सियासत से रिटायर्ड हो गए। बेशक मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो उसको तस्लीम नहीं करेगी, लेकिन जो कुछ 8 फरवरी के बाद अब तक जो कि हकीकत है वो यही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अमली तौर से सियासत से रिटायर हो गए। क्योंकि 8 फरवरी को शाम 4:45 बजे तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मुल्क के वज़ीर आज़म का जो ख्वाब देख रहे थे, बिल्कुल वो तैयारी किए हुए थे। 5 बजे के बाद सूरत तब्दील हुई तो उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सियासत से रिटायर्ड हुए हैं। इसकी एक और वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून का नारा यही था कि मियां मोहम्मद पाकिस्तान को नवाज दो, लेकिन आपने देखा कि 8 फरवरी के बाद नवाज जो है वो पाकिस्तान को नहीं मिला। तो इस तरह जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हम समझ रहे हैं कि अब दिल बर्दाश्ता भी हैं और जो है वो अपनी जो है सियासत है उससे एक बार खामोशी इख्तियार कर रहे हैं और जो है बैरून मुल्क चले जाएंगे। और दूसरी बात, 8 फरवरी के बाद अब तक इमरान खान को जो 20 बड़े रिलीफ मिले। नाज़रीन, ये 20 रिलीफ जो है वो बड़े क्या हैं इस पर हम बात करते हैं। तो अब तक 8 फरवरी के बाद इमरान खान को जो 4 उनमें जो मुकदमात थे उनको उनमें से बरी कर दिया, यानी कि 4 मुकदमात से उन्हें निकाल दिया गया, उनमें अब जो है वो मुलव्वस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है और ये 8 फरवरी के बाद ही इमरान खान को रिलीफ मिला। इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ जो उन पर मुकदमात थे उसमें तकरीबन 16 मुकदमात में उनकी ज़मानतें जो हैं वो हुई हैं। तो इस तरह ये 20 बड़े रिलीफ हैं इमरान खान जो कि उनको 8 फरवरी के बाद मिले हैं। और इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल वो है वो कैसे तब्दील होगी। हम आखिर में जाकर इस पे जो ओवरऑल भी तज्ज़िया करेंगे। तो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट्रियन 2 सीटें जीते थे उन्होंने 1 सीट रखी, किसी ने अगर एमएनए की सीट रखी तो एमपीए की सीट छोड़ दी, और जिसने 2 सीटों पर जीता है और एमपीए की सीट अगर रखे तो फिर उस पर अब ज़िमनी इंतखाब होने जा रहे हैं। तो इन ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास तौर पर जो 8 फरवरी को इलेक्शन जिन्होंने हारा और उसमें जो सर फहरिस्त है वो राना सनाउल्लाह है, दस्तगीर खान साहब हैं, इसके अलावा जो है वो राना मशहूद साहब हैं, इसके अलावा जो है वो
شیخوپورہ سے میاں جاوید لطیف صاحب اور لاہوری سے خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ مسلم لیگ نون کے سینئر قیادت ہے۔ یہ تمام جو ہے وہ 8 فروری کو الیکشن ہارے ہوئے ہیں، لیکن اب ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے انہوں نے ان کو گرین سگنل دیا اور انہیں کہا کہ آپ الیکشن لڑیں۔ تو ناظرین ان سب قائدین نے جو ہے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سیدھی ایک ہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے یہ لوگ جو الیکشن اب جنہیں لڑانا چاہتے ہیں اور یہ پہلے ہارے ہوئے، تو انہیں ڈر ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ضمنی انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا نہ ہو۔ تو اگر ایک بار پھر انتخابات لڑنے جا رہے ہیں اور خدا نہ کرے اگر اس میں وہ انہیں شکست ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو انہیں عوام کا ڈر ہے، آپ لوگوں کا ڈر ہے، اپنی شکست کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انتخابات نہیں لڑنے جا رہے۔ لیکن انہوں نے جو موقف اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ہم کیونکہ ہارے ہوئے ہیں، لوگوں نے ہمیں مسترد کر دیا، تو ہم اخلاقی طور پر ہم پر دباؤ ہے اور ہم جو ہے وہ اب ضمنی انتخاب بھی نہیں لڑنا چاہتے۔ لیکن ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا یہ موقف جو ہے وہ کسی طور پر بھی جو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اصل وجہ عوام کی ہے، آپ لوگوں جو جس طرح ووٹ ڈالتے ہیں اور جس طرح انہوں نے 8 فروری کو ان کو آپ نے مسترد کیا، اسی کی وجہ سے ان کو ڈر بیٹھا ہوا کہ اور یہ ضمنی انتخابات بھی نہیں لڑنے جا رہے۔ تو یہ ایک مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک فٹ پہ چلی گئی ہے، عوام سے جو ہے ان کا رابطہ نظر نہیں آ رہا اور عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے وہ دن پر دن گرتی جا رہی ہے، اور اسی گرتی مقبولیت کی وجہ سے جو ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی۔ اب ان میں کون حصہ لیں گے؟ تو یہ تو مسلم لیگ نون کی جو وہ اعلیٰ قیادت بتائے گی کنہیں ٹکٹ دینے جا رہے ہیں۔ چوتھا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین اس وقت مختلف جو ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں، ویلاگرز ہیں، وہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ چلے گا نہیں چلے گا، چلے گا تو کب سے چلے گا۔ لیکن ہم آپ کو اس پہ غیر جانبدارانہ تبصرہ یہ کرتے ہیں، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بالکل چلے گا، اور اس کو جو ہماری ریاست ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے اس سیٹ اپ کو ہر صورت جو ہے انہوں نے چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ عمران خان کو جو یہ 20 بڑے ریلیف ملے ہیں اس پہ بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کی خاموشی ہے، کیونکہ اگر کسی جگہ سے ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ اپیل میں جاتے ہیں، وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی جو ہے وہ اس کی ضمانت مسترد کرائیں، اور جو 4 مقدمات میں انہوں نے بری کیا اس میں بھی ابھی تک جو ہے وہ اپیل میں نہیں گئی۔ تو اس سے بھی اندازہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ خاموشی اختیار کیا۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت بنی گالہ میں ان کی مسز، عمران خان کی مسز جو ان کو رکھا ہوا ہے وہ بھی ایک کارنر ہے جس کے ذریعے جو ہے مسلسل عمران خان کے ذریعے یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہم عمران خان سے بھی رابطہ کریں۔ یہ حقیقت ہے ناظرین، اس سے جو ہے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑے جو ہمارے بڑے بڑے صحافی ہیں وہ اس کو کچھ اور انداز سے پیش کرتے ہیں۔ ویلاگر جو ہے وہ اپنی ریٹنگ کے لیے بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں کہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اب عمران خان آنے والا ہے، جیل سے جو انہیں رہائی ملنے والی ہے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ قریب ضرور آئیں، لیکن ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ عمران خان جو فوری طور پر کوئی جیل سے باہر آ جائیں یا یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو نہ چلنے دیا جائے۔ تو یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں، یہ سیٹ اپ کم از کم جو ہے 1 سے 1.5 سال تو ہر صورت چلے گا، اور یہی جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، جیسا بھی ہے، جس طرح کے بھی حالات ہیں، اس سیٹ اپ کو 1 سے 1.5 سال لے کر انہوں نے ضرور چلنا ہے۔ لیکن اس کے دوران جو ہے وہ عمران خان جو ہے ان کا کردار بھی ہر صورت جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ عمران خان کا جو کردار ہے اس کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہی ہے اور دیگر جو ادارے ان کی کوشش یہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح جو ہے وہ اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اس کو کم از کم 1 سے 1.5 سال تک چلنے دیا جائے۔ اور جس طرح کے مختلف صحافیوں کے ذریعے عمران خان کی گفتگو بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ عمران خان جو ہے ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 سے 6 ماہ تک جو ہے اس کے بعد میں باہر آ جاؤں گا، اور یہ سیٹ اپ 5 سے 6 ماہ تک جو ہے وہ اس میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ عمران خان جو بات کر رہے ہیں
ہماری یہ بات جو اس کی وہی اس کا پس منظر ہے کہ اب تک جو ہے وہ عمران خان کو جو ریلیف ملے ہیں اور جس طرح کے عمران خان کو اب جو ہے وہ جیل میں سہولیات دی جا رہی ہیں، جس طرح کے حالانکہ جو حکومت نے عمران خان پر پابندی لگا دی تھی، ان سے کوئی جو ملاقات نہیں ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے جو وکلاء صاحبان ہیں وہ ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی بات جو ہے بڑے ولاگرز کرتے ہیں، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے ابھی تک۔ جو ہے پی ٹی آئی کوئی صورتحال ویسی ہے، لیکن ایک حد تک جو ہے وہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ کو سپیس دی جا رہی ہے پی ٹی آئی، کیونکہ 8 فروری کو آپ لوگوں نے جو عمران خان کو ووٹ دیے ہیں، یہ اسی کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر جو ہے وہ اٹیکنگ پر نہیں ہے تو کم از کم جو ہے وہ رکی ضرور ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیچھے بھی ہٹی ہے۔ اور یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو فیصلہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کسی حد تک جو ہے وہ ضرور تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو نتائج آئے وہ بہت حیران کن نتائج تھے، اور وہ جو ہے وہ ہمارے مختلف جو ادارے ہیں اور خاص طور پر جو کچھ سیاسی جماعتیں انہیں ہضم نہیں ہو رہے، تو یہ جو ہے اس طرح کی صورتحال کے پیش نظر اب تک جو ہے وہ یہ سیٹ اپ جو ہے وہ چلے گا، سال سے 1.5 سال تک تو یہ سیٹ اپ کہیں نہیں جا رہا، اور اس دوران جو ہے وہ ضرور عمران خان جو ہے وہ 5 سے 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ آئیں گے، ان کو ریلیف نظر آ رہا ہے، ان کے جو 16 کیسز میں ضمانتیں ہو چکی ہیں، 4 میں بری ہو چکے، یہ تمام تر جو ہے وہ یہی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سے 6 ماہ کے درمیان عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے، لیکن وہ کسی صورت باہر نہیں جا رہے، لیکن جیل سے ضرور باہر آ جائیں گے اور ملک میں اپنی سیاسی جو خدمات ہیں وہ آپ لوگوں کے سر انجام دیں گے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، بہت بہت شکریہ، والسلام۔